میں وقت نہیں ہے، اگر اس طرف چلا کہ مدینے کی ریاست کیا تھی، صرف ایک واقعہ بیان کر دیا نا تو یقیناً آپ سبھی رونا شروع ہو جائیں گے۔ حمص کا گورنر تھا، عمیر اس کا نام تھا، سب کہو رضی اللہ عنہ۔ تو سرکار نے فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب سے ہم نے اس کو اپنا گورنر بنا کر بھیجا ہے، یہ واپس لوٹ کر مدینے نہیں آیا اور نہ کوئی پیغام بھیجا ہے، کہیں یہ غلط کاریوں میں تو مبتلا نہیں ہو گیا نا؟ توجہ ہے؟ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حق جا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ پر ذمہ داری تھی، اللہ سے سوال و جواب ہونا تھا اللہ کے سامنے، تو کہا کہ جلدی کرو، خط لکھو اس کو کہ تم جس حال میں بھی ہو واپس جلدی مدینے لوٹ آؤ۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا تو وہ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا اور ڈنڈے کے ساتھ ایک بستہ، ایک بیگ باندھا ہوا ہے، اور بیگ ہمارے جیسے نہیں، کپڑے کا بیگ جسے کہتے تھے بستہ۔ کیا کہتے تھے؟ بستہ۔ تو سامنے فرمایا کہ تم عمیر ہو؟ السلام علیکم یا امیر المؤمنین، اللہ آپ سے راضی ہو، میں عمیر ہی ہوں، حمص کا گورنر۔ خود بھی حاضر ہو گیا اور جو آپ کا مال تھا اس کو بھی ذلیل کر کے لے آیا ہوں۔ سرکار سمجھے کہ گھوڑے، اونٹ، ہاتھیوں پر سامان لدا ہوگا، پیچھے قافلے کی شکل میں آ رہا ہوگا، یہ 2 سال کا ٹیکس وصول کر کے لا رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو فرمایا وہ ٹیکس کہاں ہے؟ مال دنیا کا۔ فرمایا وہ میرے بستے میں ہے۔ جب کھول کر دیکھا تو ایک پیالہ تھا، ایک پیالہ تھا۔ فرمایا اس میں کھا بھی لیتا ہوں اور دھو کر اس میں پانی بھی پی لیتا ہوں۔ اور کیا ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں۔ تو ٹیکس؟ فرمایا آپ نے مجھے اختیار دے کر بھیجا تھا اور کہا تھا اگر ٹیکس کی ضرورت اس علاقہ کے لوگوں کو ہو تو وہیں پہ تقسیم کر دینا، اگر ان غریب لوگوں سے میں آپ کو زیادہ حقدار سمجھتا، ہیڈ جو اسٹیٹ کا ہے، تو میں ضرور آپ کی بارگاہ میں وہ لے آتا، بھیج دیتا، لیکن ان لوگوں کو زیادہ کنگال پایا، غریب پایا، میں تو کچھ بھی نہیں لے کر آیا۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ لگتا ہے کہ گرد و غبار کی وجہ سے کہ تم کہیں پیدل آئے ہو؟ کہا جی میں پیدل آیا، آپ کا خط ملا، وہ فوراً حاضر ہو گیا۔ فرمایا لوگ بہت برے ہیں جن کے پاس تیرے جیسا گورنر ہو اور وہ تجھے سواری کی پیشکش بھی نہ کریں، تو سواری کیوں نہ لی؟ کہا جی بیت المال میں تو تھا کچھ نہیں، لوگوں سے میں نے مطالبہ نہ کیا اور نہ ہی انہوں نے مجھے سواری پیش کی۔ فرمایا بہت برے لوگ ہیں۔ تو اب یہ گورنر کیا کہتا ہے؟ کہتا امیر المومنین آپ دل کے اچھے آدمی ہیں لیکن غلطی کر رہے ہیں، میں نے ان لوگوں کو صبح کی نماز میں جمع پایا تھا، جمع پایا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سن رکھا ہے جو صبح کی نماز با جماعت پڑھے وہ شخص جو ہے وہ میری رحمت میں ہے، میری پناہ میں ہے۔
تو جو اللہ کے بندے اللہ کی پناہ میں ہوں آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ٹھیک ہے، عمیر کے لیے ہمس کی گورنری یہ پروانہ دوبارہ لکھ دو، اس کو واپس بھیج دو۔ کہا امیر المومنین نہ میں آپ کا امیر بننا چاہتا ہوں گورنر، اور نہ آپ کے بعد کسی خلیفے کا، آپ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھے میرے گھر جانے دو، میری بیوی رو رو کے بوڑھی ہوگی۔ جب وہ اپنے گھر چلے گئے، یہ واقعہ آپ کو سنانے لگ گیا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی۔ جب وہ اپنے گھر چلے گئے تو آپ نے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ڈر سے کہ کہیں یہ فراڈ ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا تو نے تفتیش کیوں نہیں کی؟ لہذا کسی بندے سے کہا کہ جاؤ جا کر اس کے مہمان بن جاؤ، وہ مدینہ طیبہ سے تقریباً 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہ شخص گھوڑے پر اونٹنی پر سوار ہو کر گیا، دروازے میں ٹھہرا، دستک دی، کہا کوئی نہیں اندر آ جاؤ۔ اندر گئے تو وہ کنگھی کر رہے تھے، جوئیں نکال رہے تھے اپنے سار میں سے۔ کہا بیٹھ جاؤ، میرے مہمان بنو گے؟ کہا ہاں بنیں گے۔ مہمان بن گئے جی۔ اللہ اکبر، چوتھے دن 3 دن مکمل مہمان کا حق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیعکر ضیفہ، اور کہیں فرمایا فلیکرم ضیفہ، جو اللہ کو مانتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کی یہ لازم ہے کہ اپنے مہمان کو عزت دے، تکریم دے۔ آج کیا ہے؟ مہمانوں کی عزت ختم ہوتی جا رہی ہے یا نہیں؟ بولو نا۔ یہ تو ایک بوجھ بن گیا ہے، یہ تو ایک بوجھ بن گیا۔ وہ ہمارے گھر مہمان آ گئے، یار ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، مہمان کی۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے آخری، بالکل آخری وقت میں جو 2 وصیتیں فرمائی ان میں سے ایک یہ تھی، جس طرح میرے ظاہری زمانے میں مہمان کی عزت ہوتی تھی، وعدہ کرو میرے جانے کے بعد بھی مہمان کی عزت ہوگی۔ آج جتنے دوست بیٹھے ہیں وعدہ کریں گے کہ مہمان کو عذاب نہ سمجھو، مہمان کو عذاب نہ سمجھو، مہمان کو عذاب، بلکہ مہمان کی بہت زیادہ عزت کرو، مہمان کی بہت زیادہ۔ 3 دن مہمان کا حق ہے، 3 دن مہمان کا، چوتھے دن آپ واپس بھیج سکتے ہیں اس کو۔ چوتھا دن ہوا تو یہ ہمس کا سابق گورنر عرض کرتا ہے آپ میرے مہمان ہیں، میں نے اپنا سب کچھ تجھے کھلاتا رہا 3 دن، اب میرا پیٹ ساتھ جڑ گیا ہے، کمزوری اور نکاہت آ گئی ہے، آپ مہربانی فرمائیں کسی اور کے مہمان بن جائیں، کسی اور کے۔ یہ سبق دیا ہے ریاست مدینہ نے، یہ درس دیا ہے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ وہ سیدھا سیدنا فاروق اعظم کے پاس عرض کی، اس کی تو حالت ہی ایسی ہے۔ جب یہ واقعات سن رہے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی تار رو رہے تھے، اور سرکار نے 100 دینار، کتنے؟ 100 دینار، 1 دینار مل جائے تو موجیں لگ جاتی، اتنا بڑا ہوتا دینار، سونے کا ٹھیپا، سونے کا ٹھیپا۔ اب تو میرے خیال میں شاید 80,000 تک تو تولہ چلا گیا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو
وہ دینار سونے کا، ایک نہیں 100 دینار. اللہ اکبر، استغفر اللہ. یہ حکومت ہے اسٹیٹ آف مدینہ. غریب کچھ استعمال نہ کر سکے اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں، اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں. سونا غریب کیسے خریدے گا جس کا پیٹ پورا نہیں ہو رہا؟ اس کے بچے دودھ کہاں سے پئیں گے؟ کیا اس کے بچے حسرت بھری نگاہوں سے پھل کی ریڑیوں کو نہ تکتے ہوں گے؟ ایسا ہوتا یا نہیں؟ لیکن اسٹیٹ آف مدینہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ بدبخت جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ مدینے کی ریاست کا عکس ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بہرحال میرے عزیز دوستو، سیدنا فاروق اعظم نے جب 100 دینار بھیجے تو رو کر کہا، ہاں فرمائے اس کو بلا کر لاؤ میرے پاس. جب لایا گیا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہماری طرف سے کسی چیز کو قبول کرو. کہا امیر المومنین نہیں. واپس چلے گئے. پھر 100 دینار بھیجا تو انہوں نے کہا جاؤ امیر المومنین سے کہہ دو جو کوئی مدینے کا محتاج آدمی ہے اس میں تقسیم کر دو، مجھے ضرورت نہیں. کہا نہیں. امیر المومنین نے سختی فرمائی ہے اور فرمایا کہ ہر حال میں تمہیں یہ 100 دینار لینا پڑیں گے. آپ نے فرمایا میرے ساتھ چلو. آوازیں لگاتے گئے. شہداء کے گھر والے کون کون سے ہیں، جن کے مالک، جن کے باپ، جن کے شوہر میدان جہاد میں تلوار کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تھے. ایک ایک شہید کے گھرانے کو ڈھونڈ کر، مسکینوں کے گھرانوں کو ڈھونڈ کر وہ سارے دینار تقسیم کر دیے. جب وہ بندہ واپس گیا تو اس نے کہا امیر المومنین وہ دنیا کے چکر میں آنے والا نہیں ہے. فرمایا اس کو بلاؤ. جب بلایا گیا اور سختی فرمائی، کیا کرتے ہو تم؟ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہو، ہماری طرف سے تحفے کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ کہا امیر المومنین میں 3 دنوں کا اناج ہاتھوں سے کمائی کر کے گورنر صاحب یہ راشن اپنے گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں. جب مجھے ضرورت نہیں ہے آپ مجھے دنیا کے مال میں کیوں پھنسانا چاہتے ہیں؟ ہاں اگر آپ کچھ عطا کرنا ہی چاہتے ہیں تو میری بیوی کا لباس پھٹ چکا ہے، میری بیوی کا لباس پھٹ چکا ہے. آپ مجھے اس کے لیے لباس دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں تاکہ وہ پہن لے اور ضرورت کے وقت گھر سے باہر بھی آ سکے. وہ پردے میں ہی رہتی ہے اس لیے کہ اس کے پاس لباس نہیں ہے. وہ ٹاکیاں لگا لگا کر سلائی کر کر کے سلائی پر سلائی گھسا ہوا ہے. وہ لباس آپ مجھے دے سکتے ہیں. یہ ہے اسٹیٹ آف مدینہ. کیا گورنروں، عمرا، تم غربت کی زندگی بسر کرو گے اور عوام سکھ اور چین کی زندگی بسر کرے گی. ہر طرف عدل ہوگا، ہر طرف امن ہوگا، ہر کسی کو امان ملے گی. لیکن یہ ہماری کچہریاں، یہ کورٹیں جن کا نام عدلیہ ہے، کیا کسی کو انصاف ملنے کی امید ہے؟ نہیں مل سکتا. ہمارے پاس تو بڑی بڑی لمبی تاریخیں ہیں ان کورٹوں کی. 10 12 سال رلتے ہوئے لوگ ہم نے اپنے دوستوں کو دیکھا ہے، وہ رو رہے ہیں اینڈ پر ہمیں انصاف نہیں ملا ہے، ہمیں انصاف نہیں ملا ہے. بہت سارے لوگ تو بیچارے انتقال کر گئے. ان سے عدل کا مطالبہ کرتے کرتے، ان سے عدل کا مطالبہ کرتے کرتے میرے عزیز دوستو، جو اسٹیٹ آف مدینہ تھی وہی اسٹیٹ آف مدینہ تھی، وہی اسٹیٹ آف مدینہ تھی. جانتے ہو اس واقعہ کو؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں تو دیکھا کہیں جنگل میں
آپ کو آگ جلتی ہوئی نظر آئی، وہاں پہنچ گئے اور اس سے کہا کیا کرتی ہو؟ آدھی رات ہو گئی ہے، بچوں کو سلاتی کیوں نہیں؟ یا کیوں جل رہی ہے؟ کہا اجنبی تجھے بتاؤں، اجنبی تجھے بتاؤں کہ یہ بچے بھوکے ہیں، یہ بچے بھوکے ہیں، تو ان کا دل بہلا رہی ہوں کہ کچھ پک رہا ہے، یہ دیکھ اس میں پانی ہے اور پتھر ہیں، کہیں ان کو نیند آ جائے، رات تو بیتے، رات تو بیتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، بیت المال کے انچارج کو بلایا، فرمایا اتنا فلاں چیز، اتنی فلاں چیز بورا بھر دو، اور بھر دیا گیا۔ فرمایا میرے کندھوں پر لاد دو، میرے امیر المومنین میں اٹھاتا ہوں۔ فرمایا قیامت والے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ کہا نہیں، کہا نہیں، تو فرمایا آج بھی مجھے ہی اٹھانے دو، یہ ذمہ داری تیری نہیں، یہ میری ہے، یہ تیری نہیں، یہ میری ہے۔ کیوں؟ جو مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا خادم ہوتا ہے، مسلمانوں کا خادم ہوتا ہے۔ امیر المومنین کندھوں پر بوریے کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ شیطان ان کے نام سے ڈرتا ہے، ان کے سائے سے بھاگتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی مراد ہیں، یہ دین اسلام کو عزت دینے والے ہیں، دین اسلام کو عزت دینے والے۔ جب اٹھا کر لے جا رہے، فرمایا اس کو کھلاؤ بچوں کو، جب یہ ختم ہو جائے گا تو خادم حاضر ہے اور لے آئے گا، اور لے آئے گا۔ جناب اسلم جو بیت المال کا انچارج تھا، وہ فرماتے ہیں میں قریب تھا، میں دیکھ رہا تھا، جب سب کچھ پک گیا، بچے کھا رہے تھے، تو امیر المومنین گھٹنوں کے بال کھڑے تھے، ہو کے دکھاؤ جی، جلدی کرو، ایسے ایسے نہیں کھڑے ہو نا، ایسے زمین پر ہاتھ لگا، ایسے کر کے زمین آگے آگے ہاتھ کرو، ایسے کھڑے تھے۔ عرض کی امیر المومنین ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا بچوں کو ہنسانے کے لیے، اس لیے کہ میری وجہ سے یہ رو رہے تھے، میری وجہ سے، میرا فرض تھا ان تک یہ چیز پہنچانی۔ ایک اماں جی اندھی تھی نبینا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کھانا کھلا رہے تھے، تو وہ بوڑھی عورت رو رہی تھی، آپ کو بولنا پڑا، کہا اماں کیوں روتی ہو؟ کہا لگتا ہے میرا امیر انتقال کر گیا ہے۔ کون سا امیر؟ فرمایا خلیفۃ الرسول جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا جب وہ لقمہ میرے منہ میں ڈالتا تھا تو پہلے پھونک مار لیتا تھا کہیں گرم تو نہیں، تو آج لقمے میں مجھے حدت محسوس ہوئی ہے، تاپ محسوس ہوا ہے، گرمی محسوس ہوئی ہے، لگتا ہے تو ابو بکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول شان خلافت۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تھے، محاذ پر بہت بڑا قافلہ تھا، رات کو ایک بچہ سونے نہیں دے رہا تھا، سونے نہیں دے رہا تھا۔ سرکار نے صبح کے وقت بلایا، یہ کون عورت ہے کس نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی، آج مجاہدین کو سونے نہیں دیا، کیا ہوا؟ کہا امیر المومنین کا قصور ہے۔ فرمایا امیر المومنین کا قصور کیسے آ گیا؟ تم جنگل میں، پتہ ہے امیر المومنین کہاں ہے؟ کہا یہ تو پتہ نہیں، لیکن امیر المومنین نے اعلان کیا تھا جب بچے کی عمر 5-6 سال کی ہو گئی تو اس کا وظیفہ شروع ہو جائے گا، اس کا وظیفہ۔ تو جو غریب
بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتے، 6 مہینے کا بچہ ہوگا تو وہ کیا کریں گے؟ کیا مٹی چٹائیں گے؟ امیر المومنین کو تو اتنا شعور بھی نہیں ہے۔ فرمایا بیٹی سمجھ گیا، میں ہی عمر فاروق ہوں، میں ہی امیر المومنین ہوں۔ آپ نے وہیں پہ جنگل میں اعلان فرمایا، خبردار خطوط لاؤ، جہاں جہاں تک مسلمانوں کی سلطنت ہے جلدی پیغام لے جانے والے لے جائیں۔ کیا کہ جب بچہ پیدا ہوگا مسلمان کا، وہیں سے اس کا وظیفہ شروع ہو جائے گا، وہیں سے اس کا وظیفہ شروع۔ آج کتنے افراد ہیں جن کو میں جانتا ہوں، وہ بیچارے اتنے غریب ہیں، روٹی پورا کرنا واقعی ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ ان کا حق ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ بتائیں نا جناب، کہاں ہے زکوٰۃ؟ کوئی جانتا ہے؟ زکوٰۃ کا چیئرمین کون ہے؟ وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ کس کو دے گا؟ جو اس کا جاننے والا ہوگا، جو اس کا۔ غریبوں کو کیا ملے گا؟ کیا زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے؟ اگر غریبوں کے لیے ہو تو سنو، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں خدا کے بندے اتنا زیادہ مال کہاں سے لے کر آ گیا؟ تو نے ظلم کیا ہوگا لوگوں پر۔ عرض کی امیر المومنین خدا کی قسم ظلم نہیں کیا، ان کا اچھا مال لیا۔ فرمایا نہیں، مکس اچھا برا سب ملا کے پھر اس میں سے وصول کیا۔ فرمایا اچھا تم لے جاؤ واپس، ہمیں ضرورت نہیں ہے، مرکز میں ضرورت نہیں ہے، وہیں پر جتنے غریب ہیں ان کو دے دو۔ فرمایا جی سب غریبوں نے انکار کر دیا، ہم رج گئے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت ہے صرف 2 سال کی، اس کا نظام اتنا بگڑا ہوا تھا جتنا آج پاکستان کا بھی ابھی نہیں بگڑا۔ وہ بادشاہ کہتے تھے سارے مسلمان ہماری جگیر ہیں، ان کی زمینیں، ان کے گھر، سب کے مالک ہم ہیں۔ لیکن جب وہ اللہ کا بندہ آیا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ حال تھا۔ فرمایا لے جاؤ۔ کہاں لے جاؤں امیر المومنین؟ زمین میں دبا دوں؟ فرمایا اچھا ایسا کرو، جو بالغ لڑکیاں ہیں ان کی شادیاں کروا دو اپنے علاقے کی۔ فرمایا سب کی ہو گئی۔ فرمایا اچھا جن سے ٹیکس لیا ان کو واپس دے دو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس ہمارے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ فرمایا ذمیوں کو دے دو جو غیر مسلم ہیں۔ فرمایا ہم نے واپس کر کے بھی دیکھا پھر بھی اتنا ٹیکس بچ گیا ہے۔ یہ اسلام کی ٹیکسیشن پالیسی ہے، یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مار دو، بس اتنا ٹیکس ان پر لگا دو کہ وہ بلکنا شروع کر دیں کہ اب ہم کدھر جائیں، اب ہم۔ بہرحال یہ تھوڑا سا وقت ملا تھا مجھے، آج بہت بڑا موضوع جو میں نے تیار کیا تھا اس میں سے میں ایک آیت بھی نہ پڑھ سکا، اگلے جمعۃ المبارک میں صحیح۔ تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔